یہ صحابہ کا کلام ہے. صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے. میں کیسے ترجمہ کروں؟ تو میں کیا کروں اس کا؟ میں جھوٹ بولوں، غلط ترجمہ کروں؟ اب بھائی جب پیغمبر نے جب اعتراض نہیں کیا نا، اب بھائی جب صحابہ نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہیں تو پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی سنت حجت ہے. انہوں نے صحابہ پہ غضب کیا؟ پیچھے رہ گئے تھے ان کی بات. نہیں، یہ کلی ہے. جو بھی کسی بھی جنگ سے بھاگ جائے، اس طرح نہیں ہے کہ صرف اس عبداللہ ابن ابی، اگر عبداللہ ابن ابی بھاگا بھی نہیں تھا، عبداللہ ابن ابی جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا. بات تو نہیں ہوتی. حدیث میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. تم تصدیق کرو نا کہ جو جنگ سے بھاگے، اور تم تصدیق کرو نا. نبی کے قول کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم سنی ہو؟ کس کی سنت ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بولو کہ ابوبکر عمر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے کیونکہ جنگ سے بھاگے. السلام علیکم. ہاں جی، بہت سردی لگی ہے. ہاں جی، ہیٹر لگا دیں. ٹھیک ٹھاک بھائی چہرہ دکھاؤ بھائی، اس طرح بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. پردہ کرتی ہیں عورتوں کی طرح. آپ کہتے ہیں زندہ باد. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ نام ہے جناب. کیا نام ہے؟ امجد علی ہزاروی. امجد صاحب کہاں سے کال کیا؟ راولپنڈی سے جناب. میں نے بھی سوچا تھا، آپ نے بولا ہزارہ تو میں نے کہا یہ پنڈی سے کال کیا ہوگا. خیرت سے انشاءاللہ. شکر اللہ کے خیر خیریت سے. چلیں حکم کریں. کیا حکم ہے بھائی؟ اب بات یہ کرنی تھی جی کہ سر. وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جنگوں میں شریک ہوئے، ہر سے مال و دولت کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، تو آپ ان کے بارے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جناب ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ آپ ثابت کریں نا کہ انہوں نے کوئی کسی جنگ میں کوئی حصہ لیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا حصہ کیا. جنگوں میں ان کا حصہ میں آپ تمہیں ڈسنا، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے. میں تک گیا ہوں بھائی، اتنا بولتے ہیں عربی، فارسی، اردو، انگلش میں. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے کہ ابوبکر نے کس جنگ میں کوئی اس نے جہاد کیا. کوئی دکھا دے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جہاد کیا یا عمر نے کوئی جہاد کیا. بھائی یہ ہمیں دکھا دے. بھائی یہ کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ آپ اگر دکھا سکتے ہو ہمیں اپنے کتاب سے دکھاؤ. چلو اپنے کتاب سے دکھاؤ. یہ کتاب کو چھوڑو، اپنے کتاب ہی سے دکھاؤ تاکہ ہم کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے خدمت کی. یہ دیکھو میں جہاد دکھاتا ہوں ان کا. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الثالث، چاپ دار الفکر. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 258. حدیث کڑی ہے جی. حدیث ہے 4395. حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. 4395. 4395 ذہبی نے بھی کہا ہے تلخیص مستدرک میں کہ حدیث صحیح ہے. اوکے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے، سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی خیبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کے گئے تھے خیبر کی طرف. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس وقت 2 ہفتے پہلے سے ہوا تھا بیعت رضوان. بیعت رضوان میں صحابہ نے کیا کیا تھا؟ سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے. آپ کی بات ان الذین یبایعونک، گل سنو یار، ایک منٹ پنڈی والے گل سنو. اور جنہوں نے ابھی حدیث تو پڑھنے دے نا، حدیث پڑھنے دے آپ کو موقع دیتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے بیعت رضوان میں وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی، نبی کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی، اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی. کام مریں گے بھاگیں گے نہیں. اچھا یہ 2 ہفتے پہلے. 2 ہفتے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو کیا ہوا؟ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے خیبر. فلما اتاها بعث عمر. تو جب خیبر پہنچے تو انہوں نے لشکر کا کمانڈ کس کو دیا؟ عمر کو. وبعث معه الناس الى مدینہ قصر. اور عمر سے کہا کہ جا کے جنگ کرو یہودیوں سے. فلم فقاتلوهم. یہودیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر. فلم يلبثوا.
یہودیوں نے حملہ کیا ہے تو عمر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی استقامت ہی نہیں کی. انہزم عمر واصحاب، انہوں یہودیوں نے بگا دیا بھائی عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو بگا دیا. نہیں بھائی خیبر کی بات ہے. خیبر بیعت رضوان کے 2 ہفتے کے بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے، کون سی جنگ ہوئی؟ خیبر ہوئی ہے. یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے. اچھا فجاءوا یجبنونہ ویجبنون، صحابہ واپس پہنچے. سب صحابہ کہہ رہے تھے یجبنونہ، وہ کہہ رہے تھے کہ عمر صاحب بزدل ہیں، یہ بھاگ گئے یہودیوں سے، جب بھاگ کے آ گئے. تو اور عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ یہ صحابہ بزدل ہیں. اچھا نہیں، ایک میری چھوٹی گزارش گل سن کہ آپ ادب سے لے لیں، مہربانی ہوگی آپ کی. کیا ادب سے لے لوں؟ یہ آپ کی حدیث، آپ کی کتاب ہے، یہ صحابہ کا کلام ہے. صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے. میں کیسے ترجمہ کروں؟ تو میں کیا کروں اس کا؟ میں جھوٹ بولوں، غلط ترجمہ کروں؟ اب بھائی جب پیغمبر نے جب اعتراض نہیں کیا نا، اب بھائی جب صحابہ نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہیں تو پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی سنت حجت ہے. انہوں نے صحابہ پہ غضب کیا؟ نہیں، انہوں نے صحابہ کے قول کی تصدیق کو عمر کو ہٹا دیا، امیر المومنین علیہ السلام کو کمانڈ دے دی نا. تو پیغمبر نے تائید کیا نہیں کیا؟ پیغمبر نے مہر نبوت لگا دی کہ عمر نے یہودیوں سے بھاگا، یہ بزدل ہے. اچھا مزید حدیث پڑھو. سن یار بھائی گل سن، 4393 حدیث ہذا حدیث صحیح الاسناد 4393 وافق الذهبي في التلخيص. اس میں ابو بکر کی بھاگنے کی کہانی ہے کہ وہ بھی خیبر سے بھاگ گیا. اب مجھے بتاؤ، تم ادھر آئے ہو نا بھائی صاحب، ہزاروی صاحب، آپ ادھر آئے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جہاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ ابھی سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں ان کی بزدلی کی کہانی، جنگوں سے بھاگنے کی کہانی میں آپ کو آپ کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. اب آپ اپنی کتابوں سے ان کی دکھا دیں، کوئی بہادری کی کہانی دکھا دیں. بسم اللہ. اب یہ جنگ خیبر والا واقعہ میں بھی مشکات شریف کے اندر حدیث پاک یہ جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں یہ پہلے یہ جو خیبر ہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ جو لشکر روانہ کیا، کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کامیابی. او بھائی کہانی دکھاؤ نا، فتح کس نے کیا؟ فتح کس نے کیا؟ کون بھاگا ہے؟ کس نے فتح کیا؟ اور جس نے فرار کیا جس دشمن سے، اور جس نے فتح کیا، یہ کون افضل ہے؟ بھائی اس میں یہاں حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے نا، اس سے ہم مانتے ہیں نا، ہم حضرت علی کی بڑی شان ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو بھی تو مانا نا کہ جس نے بھاگا ہے، جس نے بھاگا ہے دشمن سے، یہ بھی تو بولو نا کہ اس نے اپنی بیعت توڑی ہے. اور بھائی جس نے بیعت توڑی اس کو مان لو نا. اچھا بات یہ ہماری دیکھو جب قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں، دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. ان لوگوں نے پہلے وعدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ہم دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ہے وَكَانَ عَهْدُ گل سن یار، اور سن وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ اس عہد کا سوال کرے گا، حساب لے گا. اب مجھے بتاؤ شیعہ تو یہی عقیدہ نا، شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ لوگ جنگوں سے بھاگے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے گا کہ کیوں بھاگے تھے، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا. یہ جنگ کس کا عقیدہ صحیح ہے؟ شیعہ عقیدہ صحیح ہے، عمری عقیدہ صحیح ہے. ہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو بھاگے تھے انہی کی بات ہو رہی ہے نا. یہ جو جنگ احزاب میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی بات نہیں، یہ کلی ہے. جو بھی کسی بھی جنگ سے بھاگ جائے، اس طرح نہیں ہے کہ صرف اس عبداللہ بن ابی، اگر عبداللہ بن ابی بھاگا بھی نہیں تھا، عبداللہ بن ابی جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا، وہ بھاگا نہیں تھا. بھاگا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی. کہاں بھاگا؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ اور گل سن، پھر اللہ نے کہا لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ. اے بے ایمانو، تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ قَلِيلًا، دنیا میں تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اب مجھے بتاؤ یار، ہزاروی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، ہزاروی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، دیکھو جو لوگ دیکھیں، جو لوگ سب کے سامنے کفار اور مسلمین کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سامنے شرمندہ کیا، صحابہ کو شرمندہ کیا، وعدہ کر کے کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے، وہ جنگ سے بھاگے، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم بھیجوں گا، تو آپ اس کا کیوں اختلاف کر رہے ہو، کیوں اس کا احترام کرتے ہو؟ اور سب کے بارے میں جو بھی بھاگتا ہے اس کے بارے میں، اور بھائی قرآن کی آیت اس طرح نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے عمر کے لیے نہیں ہے، سب پہ واجب ہے نماز پڑھو، سب پہ حرام ہے جنگ سے بھاگنا، عمر کو چھٹی ہے بھائی، وہ جب مرضی جنگ سے بھاگ جائے، جب مرضی وہ جنگ سے بھاگ جائے۔ کوئی حکم عام ہوتے ہیں، یہ جو کسی آیت کا نزول ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہوتی ہے۔ میں تو ایک چیز دکھانا، اللہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ نصر اللہ نے پیغمبر کی نصرت دی ہے نا۔ صحیح بخاری دیکھو ایک گل سن صحیح بخاری شعب دار حیات تراث العربی ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے کتاب الوصایا، بھلے یہ حدیث نمبر ہے 2767، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی گناہ ہیں ان سے بچوں کہ یہ سبب ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، 7 گناہیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے بچنا چاہیے، وإلا انسان ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے، موبقات ہمیشہ جہنم۔ یا رسول اللہ وما ہن، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گناہ ہیں؟ فرمائے یہ ہے الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، السحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ سن رہے ہو نہیں ہزاروی؟ وَأَكْلَ الرِّبَا، اور بھائی اور گل سنے یار، حدیث پڑھنے دے، وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا کا نا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال الکانی، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَافِ، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا، یہ حکم خاص ہے، عمر ابو بکر کو چھٹی ہے جی، جب مرضی کرے نا وہ بھاگ جائیں۔ کیسے اس میں کدھر آتا تو بکر عمر بھاگ گئے ہیں؟ اس میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ اور اس میں نہیں لکھا، لیکن میں نے دوسری صحیح حدیث میں دکھایا نا، ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں لکھا، ہر حدیث میں لکھا عمر بھاگ گیا، ضروری ہے بھائی؟ ایک حدیث صحیح حدیث میں آیا تو کافی ہے نا، کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، عقل کہاں ہے؟ وہ عقل کہاں ہے؟ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس حدیث میں لکھا ہے قرآن پڑھنا کہ اتنی ثواب ہے، اور ہر حدیث میں ہر بات تو نہیں ہوتی، ہر اس حدیث میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ تم تصدیق کرو نا کہ جو جنگ سے بھاگے، اور تم تصدیق کرو نا، نبی کے قول کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم سنی ہو، کس کی سنت ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بولو کہ ابو بکر عمر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، کیونکہ جنگ سے بھاگے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو میرا عقیدہ، میں نے تیرے کتاب سے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی جہنم میں، الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا آپ کے کتاب سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس کو کہاں چھٹی دی ہے؟ اللہ نے ان کو چھٹی دیا کہ بھاگ جائے، ان کو چھٹی ہے، جب مرضی وہ بیعت توڑ کے بھاگ جائے، کہتے ہیں حکم خاص ہے۔ چلے آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ بھائی، آپ تو کلین بورڈ ہو گئے نا، آپ کو نظر نہیں آ رہا اب کچھ اچھا مولوی ہے، اچھا چلے بولے مولوی ہے تو بولے بھائی، کتاب کھولو، اپنی کتابوں سے دکھاؤ اس کی کوئی جہاد دکھاؤ، عمر ابو بکر کی کوئی جہاد دکھاؤ بھائی، چلے اچھا کوئی بہادری دکھاؤ۔ بخاری شریف کے اندر ایک بخاری کی بات کر، میں بخاری سے دکھا دوں اس کی بہادری، عمر کی بہادری میں دکھا دوں، میں دکھا دوں اس کی بہادری۔ کہتا جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے بھائی، وہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہمیں بھی سکھا دو، ہم بھی آپ کے علم سے اتنے کتابیں رکھی ہیں آپ نے، ہزاروی صاحب آپ کے علم سے استفادہ کریں۔ میں سمجھے یہ عام آدمی ہے، لیکن یہ مولوی نکلا ہے، اب مولوی نکلا نا تو یہ اب اس کو بخاری کھولنے دو، بخاری کھول کے دکھا، یہ آج عمر کی جہاد کی حدیث دکھائیں گے، ابو بکر کی، ملے گا نہیں ان کو، ملے گا نہیں بھائی صاحب، نہیں ان کی جہاد ہی نہیں ہے بھائی، جہاد ہی نہیں ہے آپ نے جی استغفار، یہ دکھاؤ نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون جنگوں میں رہا؟ کون رہا ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ، کون رہا ہے؟
اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بلا کا سپر ہوتا تھا؟ کون تھا کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہر مشکل کو ہٹاتا تھا؟ کون تھا جو ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرتا تھا؟ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے نا. آپ کے خلیفہ جب باقی آئے تھے خیبر سے، خیبر کو کس نے فتح کیا؟ وہ وہی ہے. ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والا امیر المومنین علیہ السلام ہوتے تھے. کون تھا؟ وہ تھے. اور کچھ اور بھی صحابہ تھے جو مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن کسی کا رول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جہاد میں. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو تو آپ ابھی دکھاؤ کہ یہ دو سسر پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں وہ سب جنگوں میں تھے، کسی جنگ میں ان کا جہاد دکھاؤ بھائی. چلیں مولوی صاحب، دیکھیں میں نے تو نہیں سنا تھا نا، میں نے جہاد کا اس نے خود آتے ہی کہا کہ نو یہ تو جہاد کرتے تھے. جہاد دکھاؤ بھائی، بات تو سنیں. یہ نہیں جب حضور اپنی کتاب سے نہیں دکھا سکتا، اپنی کتاب سے نہیں دکھا. حالت کیا ہے؟ دکھاؤ بھائی، اپنی کتاب سے جہاد دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. بات یہ ہے اللہ تنصروا فقد اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہاں ثانی اثنین کون؟ وہ غار میں جنگ ہوئے تھے. اب جہاد کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے. حضور صاحب السلام کے ساتھ رہے تھے اور جہاد اب غار میں چلا گیا بھائی. غار میں وہ جنگ ہو رہا تھا کیا؟ غار میں تھا، غار میں کسی نے جنگ کیا بھائی. یہ دیکھ حالت کیا ہے، جنگ نہیں ملا نا. یہ بھائی صاحب یہ عالم دین ہے. اس نے بھی سوچا، ابھی اس نے بھی، اس کا کمپیوٹر نے کام کرنا شروع کہ ابو بکر کا جہاد اس کو، کیونکہ اس کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. بیچارہ آئے غار کی طرف چلا گیا، نا. او بھائی جہاد کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ اسے جہاد کیا. ابو بکر کا کوئی جہاد دکھا بھائی. میں تمہیں جہاد دکھاتا ہوں. میں جہاد دکھاؤں، میں بہادری دکھاؤں، شیخین کی دکھاؤں، ہزاروی صاحب دکھاؤں. میں دکھاؤں، میں کھانا تمہوں مزہ آسی تمہوں. اے تکو جی، صحیح بخاری، میں کھانا. کتنے بہادر تھے یہ عمر صاحب. دیکھو جناب، یہ بخاری آئے عربی. یہ ایک دفعہ پھر عزیزو دیکھو، مذہب عمر اکرم نے خاتمہ کر دیا ہر قدم پر. یعنی ان کا مذہب سوائے تلوار کے نوک پہ چلی، کشیوں کو بولنے کا حق نہیں دیا ان لوگوں نے. اب کچھ آزادی آئی انٹرنیٹ کی وجہ سے. دیکھو یہ ایک بھائی ان کا اسلام ثابت کرنے سے عاجز ہے. ملاحظہ فرماؤ، میں دکھانا نا تو اس کی بہادری. باب اسلام عمر ابن الخطاب. اب بھائی تم کہہ رہے تھے نا ہمیشہ بچپن سے آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا؟ آپ جو لوگ پاکستان میں اسکول گئے ہیں، جو لوگ پاکستان میں مساجد گئے، خطبے سنا، ہمیشہ ابو بکر عمر جہاد کرتے، بڑے دلیر تھے. اور جہاد کی ان کی کوئی کہانی سناؤ نا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ پنس گئے نا، آئے غار میں چلے گئے. یہ حدیث نمبر ہے بخاری میں 3864. عبداللہ ابن عمر اس کے اپنے بیٹے سے روایت ہے، ان ابی ہے، وہ خود عمر بن خطاب سے روایت کر رہا ہے. بینما ہوا فی الدار خائفہ. یہ اس کے مکے میں اسلام آنے کی کہانی ہے. اسلام مسلمان کیسے ہوا؟ وہ اپنے گھر میں ڈرا ہوا چھپ گیا تھا. ایک بات یہ مان لو گے، چھوٹی سی ایک بات یہ کیا کہ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ چلو اسلام لانے کی کہانی مان لیں، آپ یہ تو مان لو کہ وہ سے کیا تھا. میں بھی مانتا، ثابت کروں گا کہ نا مسلمان نہیں ہوئے تھے نا. ثابت کریں گے نہیں ہوا تھا. آپ پڑھنے تو دو نا، حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا وہ مسلمان ہوا تھا نہیں ہوا تھا. اس کے اسلام لانے کی کہانی ہے. اس جاءہ العاص بن وائل السہمی، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا کہ عاص بن وائل السہمی آیا. عاص بن وائل السہمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. کتاب تفسیر تبری در منصور میں آیت ان اعطیناک الکوثر، اس میں ان شانئک هو الابتر میں دیکھ کتنے روایات ہیں کہ یہی عاص بن وائل شان پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے گالی دیتا تھا. یہ وہی ملعون ہے. یہ اس سے ملنے آیا اس کے گھر میں، یہ چھپا ہوا گھر میں. ابو عمرن جو عمرو بن عاص کا والد ہے، علیہ حلت حبرت و قمیص مکفوف بحریر. اس نے حلہ پہنا تھا، بڑے شاندار کپڑے، اور جو ہے اب ریشمی کپڑے جو سرداروں کا کپڑا ہوتا ہے، زینتی کپڑا، بہت بہترین کپڑا پہنا تھا. وَهُوَ مِن بنی سہم ومن حلفاؤنا فی الجہل، یہ بنی سہم میں سے ہیں، یہ ہمارے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالک، اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا، تو اتنا گھر میں خائف ہے، ڈرا ہوا، چپ گیا، کیا چکر کیا؟
قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. یہ کہتے ہیں نا عمر قریش کا سردار تھا, بڑا دلیر تھا, یہ تلوار لے کے آیا کہ آج ہم علن نماز پڑھیں گے. اور بھائی یہ اس کی حالت ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوا, گھر میں چھپ گیا ہے ڈر کے مارے. خائفا, یہ سب اس کے الفاظ ہیں, گھر میں چھپا ہے, چپ ڈر کی وجہ سے. تو اس نے کہا وہ کافر دشمن پیغمبر اس سے ملنے آیا کہ تو بھائی کیوں اس طرح چھپا ہوا ہے. کہتا ہے تیرے قوم کہتی ہے کہ انہم سیقتلونی ان اسلمت, اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کریں گے. مکے والے قریش والے مجھے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو قتل کریں گے. تو اس کا مطلب ہے بھی مسلمان نہیں ہوا, اسی وجہ سے ڈر گیا. قال لا سبیل الیک, اس نے کہا کہ نہیں میں تجھے پناہ دیتا ہوں, تجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا, تو میری پناہ میں. بعد ان قالها آمنت, اس نے جب یہ کہا ہے تو میں مسلمان ہوں. تو اب عزیزو دیکھو, جو پیغمبر کے دشمن کے پناہ میں اس نے گارنٹی دی ہے, اس کے پناہ میں اس سے میٹنگ کرنے کے بعد ایمان کا اظہار کرتا ہے, اس کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے آپ اس کی شکل کی طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ اب بھائی ایک شخص اگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور گل سنا ہے, مجھے بات کرنے دو, علامہ صاحب میری باری. ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اس کی پناہ میں اس سے میٹنگ کے بعد وہ جب پناہ دیتا ہے تو آپ اسلام لاتے ہیں, تو ہمیں شک ہے نا, ہمیں شک ہے ایسے اسلام پر, ایسے اسلام پہ ہمیں شک ہے. لیکن بات یہ ہے, بات بہادری کی ہو رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں وہ بڑا بہادر تھا, اس کی بہادری کی یہ حالت تھی, گھر میں ڈر کے مارے چھپا تھا, اور جب تک کافر دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان شانئک اول ابتر, جب ان شانئک اول ابتر, جب تک اس نے پناہ نہیں دی, اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا. تو آپ مجھے بتاؤ, یہ اس کی بہادری ہے جی, یہ اس کی بہادری ہے. ہاں ہزاروی صاحب ہو, آپ بولڈ ہیں, بلکہ آپ میرے بھائی ہیں, آپ بولڈ نہیں ہیں, آپ میرے بھائی ہیں. دیکھیں آپ طریقہ کار چینج کریں اپنا, حق کی طرف آ جائیں نا, تاکہ آپ سربلند ہوں دنیا و آخرت میں. ابھی آپ یہاں انٹرنیٹ پہ شرمندہ ہیں, آخرت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے. آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی طاعت اور اتباع کر کے آپ نے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے. آج آپ ہمارے سامنے شرمندہ ہیں, کل قیامت میں وہاں پہ شرمندہ ہوں گے جہاں پہ وہاں پہ کسی مقدمہ وہاں بہانہ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. ان کی محبت ہمارے سینوں میں ہے, اتحار کی بھی, لیکن ہم اہل بیت اتحار کی محبت میں وہ سب و شتم نہیں کرتے. تو ابھی جو ہے نا, ابھی حق بولو, ابھی حق مان لو, آپ ختم ہو چکے ہو. آپ دیکھیں نا, ابھی آپ کوئی کسی سوال کے جواب نہیں دے سکتے. میں آپ کے کتب سے استدلال کر رہا ہوں, آپ تو بھائی صاحب علامہ صاحب بھائی تسی ختم ہو جی. بول کیا بول بھائی, بالکل ہاں بالکل, آپ کے تینوں کی 3 وکٹ جو ہے نا زمین بوس ہو چکے ہیں, ختم ہے. آپ ختم ہے, آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ اپنے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی, خلافت تو دور کی بات ہے, اس کا جہاد کہتے ہیں بڑا بہادر ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ اور بھائی میرے سوال کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, اب بھائی اب مجھے بتاؤ, اگر آپ ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اس کی پناہ میں, اس کی میٹنگ کے بعد وہ آپ کو پناہ دیتا ہے, اس کے بعد اس اسلام میں ہم شک کریں, ہمیں شک کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ تم خود بتاؤ. اسلام کی پہلی باتیں جو ہیں, جو گناہ ہوتے ہیں, وہ جب اس طرح بندہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بھائی اگر وہ واقعی مسلمان بنے نا, نبی کا دشمن مخلص مسلمان کو پناہ نہیں دیتا. نبی کا دشمن مخلص مسلمان کا دشمن ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے, جو مشرکین کا ایجنٹ ہوتا ہے. وہ بیوقوف نہیں تھے, آپ سمجھتے ہیں وہ بیوقوف تھے؟ کفار قریش مکہ کے سردار, سیاست کے باپ تھے, وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. ان کے مفاد میں تھی کہ عمر مسلمانوں کے بیچ میں چلے جائیں, وَإِلَّا اس کو کیوں پناہ دے, کہتے ہیں مسلمان نہ بن.